ناولز بائی علیزہ کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ میں جب بھی اپنے چینل پر اگلے ناول کے لیے آپ سب کے ووٹس لیتی ہوں تو اس میں آپ سب کی طرف سے جو ایک بھرپور فرمائش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناول پیر کامل کے، جس کی مصنفہ عمیرہ احمد ہے۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے لسنرز جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو ناول سننا چاہتے ہیں، میں اسی ناول کو نیریٹ کروں، کیونکہ میرے لیے میری فرسٹ پرائیورٹی میرے لسنرز ہی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ وہ ناول جو آپ سب سے زیادہ چاہ رہے ہیں میں اسی کو سب سے پہلے نیریٹ کروں، لیکن میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ناول پیر کامل کو اپنی آواز میں نیریٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رائٹر عمیرہ احمد کا اپنا ایک یوٹیوب پر چینل ہے جہاں پر وہ اپنے ناولز کو نیریٹ کرواتی ہیں، اور اگر کوئی اور وائس آرٹسٹ یوٹیوب پر ان کے ہی ناولز کو نیریٹ کرے تو وہ فوراً سے ان کی جو ٹیم ہے وہ اسٹرائک بھیج دیتی ہے۔ اب میں نے بہت بار ان کی ٹیم سے کانٹیکٹ کیا کہ مجھے نیریشن کرنی ہے، میری عوام پیر کامل سننا چاہ رہی ہے، اور بہت سارے آپ کے ناولز ہیں جو وہ میری آواز میں سننا چاہ رہے ہیں، بٹ ان کی طرف سے مجھے یہی رسپانس ملا ہے کہ نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے اور میں نیریٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سب کو یہ انفارم کرنا چاہتی ہوں کہ میں یوٹیوب پہ ان کے ناولز نیریٹ نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ایک سولیوشن ہے، یا تو میں یوٹیوب لائیو پر آپ کو وہ ناول سنا دوں، کیونکہ آئی تھنک سو کہ لائیو پر ایسچ کوئی ایشو نہیں ہوگا، یا ایک دوسرا آپشن ہے کہ میں اسپوٹیفائی اکاؤنٹ بناؤں اور اس میں ممبرشپ لی جائے، تمام لسنرز جو ہیں وہ ممبرشپ پر آ جائیں، اور وہ ناولز جو کہ رائٹرز کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے ان ناولز کو میں وہاں نیریٹ کر لوں۔ بٹ آئی تھنک سو کہ وہ رائٹرز جو کہ اپنے ناولز کو نیریٹ نہیں کروانا چاہ رہے اپنے چینلز کے علاوہ، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور اکاؤنٹ پر بھی جو ہے وہ پرمیشن دیں گے۔ تو اس سے متعلق مجھے اپنی رائے ضرور بتائیے کہ کیا کوئی ایسا سولیوشن ہے کہ ہم کوئی ایسا سولیوشن نکالیں جس سے میں اپنے تمام لسنرز کو وہ تمام ناول سناؤں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ چلیں جی، بڑھتے ہیں اپنے اگلے ناول کی جانب۔ میں آپ کے لیے جو اگلا ناول لائی ہوں وہ ہے اداس نسلیں۔ یہ ناول ہے عبداللہ حسین کا، جو کہ اردو ادب کے بہت بڑے رائٹر ہیں۔ اس ناول پر ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ یہ ناول 3 حصوں پر مشتمل ہے: برٹش انڈیا، ہندوستان اور بٹوارہ۔ اس ناول میں 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر بٹوارے تک کا سفر، جس میں پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے، یہ تمام سفر بیان کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے احساسات اور جذبات کو دکھایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا، کیونکہ اتنے سالوں کے گزرنے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی نسل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا۔ تو بڑھتے ہیں ناول کی جانب، شروع کرتے ہیں پہلے قسط سے۔ سارا گاؤں مشکل سے 100 گھروں پر مشتمل تھا۔ اس گاؤں کا نام روشن پور تھا۔ یہ راستے سے ہٹ کر واقع تھا اور کوئی ڈاچی یا پکی سڑک کبھی یہاں تک نہ آتی تھی۔ اس طرف کے دیہات میں آمد و رفت کا سلسلہ اکوں ٹانگوں پر یا پیدل چل کر طے ہوتا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیاں تھیں جو کثرت سے ایک دوسرے کو کاٹتی تھیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اجنبی گاؤں میں پہنچ کر پریشانی اٹھاتے تھے، مگر یہ روز کی بات تھی، اور گاؤں والوں کو ایسے مسافروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے کی عادت سے پڑ گئی تھی۔ بعض اوقات ان لوگوں کو پہر دوپہر سستانے کے لیے کھاٹ اور پیاس بجھانے کے لیے لسی پانی بھی مل جاتا تھا۔
पगडंडियों पर सारा दिन सूरज चमका करता। धूप की मारी हुई वो बड़ी मस्कीन और साफ सुथरी लेटी रहती, मगर उनकी कमीनगी उस वक्त जाहिर होती जब कोई सवारी उनके ऊपर से गुजरते। तब वो पगडंडियां गर्दो गुबार का एक तूफान उठाते जो फजा में देर तक मंडलाता रहता, और दूरों नजदीक जो भी इंसान, हैवान या शजर उसकी जद में आता, यकसा सबके दिल आजारी का सबब बनता। किसान मुसाफिरों को गलत रास्ते पर डाल देना और गर्द उड़ा उड़ा कर आसपास के जानदारों को तंग करना उन पगडंडियों के पास अपनी बदहाली पर खामोश एहतजाज करने के दो मुअस्सर तरीके थे। रोशनपुर जाने के लिए आपको रानीकोट के छोटे से कस्बाती स्टेशन पर उतरकर ऐसे ही रास्तों पर मगरिब की शाम दूर तक चलना पड़ता था। रास्ते में आपको कुत्ते मिलते। ये ऐसे ही मामूली आवारा कुत्ते थे जो हर गांव में होते हैं और गांव वालों की राय या ख्वाहिश के बगैर ही अपने ऊपर सारे गांव की हिफाजत और देखभाल का जिम्मा ले लेते हैं। ये कुत्ते अमूमन करीब से गुजरने वाले मुसाफिर को बैरूनी हमला आवर और गांव की सलामती के लिए सख्त खतरे का बायस समझते। अपने खदशात का ऐलान ऊंची आवाज में भौंक भौंक कर करते और इस तरह मुखालफत का इजहार करते हुए अगले गांव तक ताकुब जारी रखते, जहां वो आपको अपने जैसे ही मामूली और शकील मिजाज कुत्तों के हवाले करके बाइत्मीनान वापस लौटते। कमजोर दिलो दिमाग रखने वाले मुसाफिर अक्सर तैश में आकर रुक जाते, उन्हें कोसते, पत्थर उठा उठा कर मारते, पीछे भागते और तरह तरह की हरकतों से सख्त नाराजगी का इजहार करते। लेकिन तबई सलीम के मालिक लोग कुत्तों की निस्बत अपने वकार और बरतर हैसियत को ज्यादा अहमियत देता और दरगुजर करके निकल जाता। इस तरह 14 कोस की लंबी मुसाफत के बाद गर्द में अटे और उकताए हुए थक हार कर खुद ही रोशनपुर पहुंचता। ये गांव नहर के किनारे आबाद था। नहर का पानी यहाँ की जमीनों को सैराब करता था। इलाकाई तौर पर इस गांव की हैसियत कम से कम राय आमा के लिहाज से गैर मुस्लिम थे। एक गिरोह जिसका सरबराह गांव का सबसे उम्र रसीदा किसान अहमद दीन था, मुदई था कि गांव सूबा दिल्ली में, और दूसरा गिरोह जो सिख किसान हरनाम सिंह की सरबराही में था, दावा करता था कि गांव सूबा पंजाब में वाक़ है। इस बात पर अक्सर चौपाल में मनाजरे हुआ करते थे। बहरहाल ये अम्र मुसल्लम था कि गांव हर दो सूबा जात की मुश्तरका सरहद पर किसी जगह वाक़ था। इस गांव की तहजीब भी इसी दूरी का नमूना थे। जो सिख कौम के अफराद यहाँ आबाद थे, वो पंजाब के सिख किसानों की तरह पहनते खाते और पंजाबी जुबान में गुफ्तगू करते थे। हिंदू और मुसलमान तबका यूपी के किसानों की मुआशरत का रवादार था। इसके बावजूद गांव के 200-250 अफराद बड़े अमन और सुलहजुई के साथ अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जिंदगियां बसर कर रहे थे। रोशनपुर की तारीख मुख्तसर और रोमानी थे। इसे आबाद हुए निस्फ सदी से चंद साल ऊपर का अरसा हुआ था। इस लिहाज से वो इस इलाके का सबसे कम उम्र गांव था। यहाँ अभी उस नस्ल के भी कई अफराद बकायद हयात थे जिसने पहले पहल आकर ये गांव आबाद किया था। जिस वक्त का हम जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त दूसरी और तीसरी नस्ल इसकी जमीनों की काश्त कर रहे थे। तारीख का सबसे मुस्तनद जरिया बहरहाल बूढ़ा किसान अहमद दीन था, जो ऐन जवानी में यहाँ आकर बसा था और उन चंद कुनबों में से था जिन्होंने गैर आबाद जमीन में से रोशनपुर का गांव आबाद किया था। ये तारीखी कहानी वो इस तरह बयान करता था। जब सन 57 का गदर मचा तो नवाब रोशन अली खान जिला रहतक के कलेक्टर के दफ्तर में मामूली एहलकार थे। जाहिर है कि उस वक्त वो नवाब नहीं रहे होंगे।
مڈل تک تعلیم یافتہ تھے اور اپنی شرافت کی وجہ سے دوست و احباب اور گلی کوچہ میں قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں وہ اپنی والدہ اور نئی بیاہتا بیوی کے ساتھ شہر کے ایک پرانے حصے میں رہتے تھے۔ جس روز شہر میں بغاوت کی آگ بھڑکی اور ہندوستانی سپاہی انگریز افسروں کے خلاف ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے، اس روز شہر کی عوام میں بھی خوف و ہراس کے ساتھ غم و غصہ کی لہر دوڑ گئے۔ کئی جگہ لوگ گلی محلوں میں اکٹھے ہو کر چھاؤنی سے آنے والی خبروں پر کان لگائے بیٹھے تھے۔ گو یہ سمجھنا غلطی ہوگی کہ وہ سب کے سب انگریزوں کے جانی دشمن تھے۔ رات پڑی تو سب شہری اپنے اپنے مکانوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ شام کے قریب روشن علی خان نے اپنے ایک علیل دوست سے، جس کی مزاج پرسی کی خاطر وہ اس کے ہاں تشریف لے گئے تھے، اجازت حاصل کی اور گھر لوٹے۔ اپنی گلی سے پچھلی گلی کے اندر داخل ہوتے تھے کہ چند قدم آگے ایک بھاگتے ہوئے شخص پر نظر پڑی۔ دیکھتے دیکھتے وہ سایہ لڑکھڑا کر گرا اور ساکن ہو گیا۔ انہیں تشویش ہوئی، تیزی سے بڑھ کر اس پر جھکے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ پہچان نہ پائے۔ پھر آوازیں دیں، ٹٹولا، ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر سانس کی روانی کو محسوس کیا اور صرف اتنا جان پائے کہ کوئی مصیبت کا مارا غش کھا گیا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اٹھا کر کندھے پر لادا اور چل پڑے۔ مضبوط آدمی تھے، ایک گلی آسانی سے چل کر پار کر لے، پر بے ہوش آدمی وزندار ہوتا ہے۔ ایک جگہ جو کندھا بدلنے کو رکے تو کوئی سخت سی شے محسوس ہوئے۔ ٹٹول کر دیکھا تو اس شخص کی کمر کے ساتھ بندھا ہوا تپنچا تھا، ساتھ ہی ان کا ہاتھ خون سے لتھڑ گیا۔ وہ زخمی بھی تھا، ان کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اسے اٹھائے ہوئے چلتے رہے۔ گھر پہنچ کر جو چراغ کی روشنی میں دیکھا تو یک لخت سرد پڑ گئے۔ ان کے سامنے سنہری بالوں والا ایک انگریز پڑا تھا جو ہندوستانی دکانداروں کے لباس میں تھا۔ اس کا چہرہ بے حد زرد اور سانس مدھم تھا۔ انہوں نے دوڑ کر دروازہ بند کیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ سب سے پہلے گھر کی عورتوں کو پردے میں کر کے اس کا لباس تبدیل کیا اور ٹانگ کے زخم پر جو تیز دھار آلے سے لگایا گیا تھا پٹی باندھی۔ پھر اپنی ماں کو بلایا۔ پہلے تو اس نیک بی بی نے مریض کے فرنگی ہونے کی روح سے اس کے نزدیک آنے سے انکار کر دیا، مگر پھر روشن علی خان کے اور اس کی بیوی کے، جو اس خوبصورت جوان کو قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر کافی غمزدہ تھے، منت سماجت کرنے سے اس کی دیکھ بھال کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اس نیک بی بی کا مرحوم شوہر یعنی روشن علی خان کا والد چھوٹا موٹا حکیم تھا، اور گو اس کی وفات سے خاندان میں یہ پیشہ ختم ہو چکا تھا۔ پر اس واسطے سے مرحوم کی بیوی کو، جو مرحوم سے زیادہ طویل العمر ثابت ہوئی، کسی حد تک حکمت میں دخل تھا۔ بہرحال اس سفید فام مریض کے سلسلے میں ان لوگوں سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا۔ یکایک گلی میں شور اٹھا اور چند لمحوں کے اندر شور قیامت معلوم ہونے لگا۔ پھر روشن علی خان کے گھر کا دروازہ دھڑا دھڑ کوٹا جانے لگا۔ گھر کے مالک نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ہندوستانی سپاہیوں کی ننگی تلواریں اور برچھیوں کے پھل مشعلوں کی روشنی میں چمکتے نظر آئے۔ گلی میں ہر طرف ہاہاکار مچی تھی اور سر ہی سر نظر آتے تھے۔ تھوڑی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو باغیوں نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اول تو محلے کے لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے رہے کہ جانے کس کی موت آئی ہے۔ پھر جب بات کھل گئی کہ اس غیظ و غضب کا رخ محض روشن علی خان کے گھر کی جانب ہے، تو چند سربراہ دب کے دبکائے نکلے اور کسی نہ کسی طور اس دروازے تک پہنچے جس کے توڑے جانے کی تجویزیں ہو رہی تھیں۔ وہاں پر انہیں جو بتایا گیا وہ یوں تھا: کرنل جانسن، چھاؤنی کے کمانڈر افسر، بھیس بدل کر گھیرے میں سے بچ نکلے ہیں
اور دلی پہنچنا چاہتے ہیں۔ رستے میں چند سپاہیوں سے ان کی مٹھ بھیڑ بھی ہوئی، لیکن وہ ان میں سے 3 کو موت کی نیند سلا کر اور خود تلوار کا زخم کھا کر نکل آئے ہیں۔ اب ان کے خون کی لکیر اس دروازے میں داخل ہوتی ہے، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، ورنہ دروازہ توڑ کر گھر کے مکینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ محلے کے سربراہوں نے کہ خود خوف زدہ تھے، ہر قسم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور باغیوں کے غصے کو فی الوقت ٹھنڈا کر کے کسی نہ کسی راستے سے مکان میں داخل ہوئے۔ اب ہر ایک سربراہ اپنی اپنی پگڑی اتار کر روشن علی خان کے پیروں پہ رکھ رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، دھمکیاں اور گھرکیاں دے رہا ہے، پر ہمت کا دھنی روشن علی خان اپنے اٹل فیصلے پر قائم ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر زخمی مہمان کو دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ اس کے بعد کے واقعات کے سلسلے میں داستان گو کے بیان میں بڑی گڑبڑ تھے۔ کبھی وہ کہتا کہ جب دروازہ توڑا گیا تو بہادر نوجوان نے ایک کندھے پر زخمی مہمان کو، دوسرے پر اپنی بیوی کو بٹھایا اور لڑتا بھیڑتا ہوا صحیح سلامت نکال لے گیا۔ کچھ موقعوں پر اس نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ چند مصلحتوں کے بنا پر باغی دروازہ توڑنے سے باز رہے، مگر سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور رسد و رسائل کے تمام وسائل منقطع کر دیے گئے۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ اہلیان شہر پر فاقوں کی نوبت آ گئے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فرنگیوں کو فتح نصیب ہوئی اور محاصرین کو نجات ملے۔ ایک حکایت یہ بھی تھی کہ روشن علی خان نے جب کوئی راہ فرار نہ دیکھے تو گھر کے فرش میں سرنگ لگانی شروع کی جو چھاؤنی میں جا نکلے۔ اس راستے سے وہ کرنل جانسن اور اپنی بیوی کو نکال کر لے گیا تھا، اور بالآخر محلے کے سربراہوں کی رائے سے جب گھر کا دروازہ ایک دن توڑا گیا تو گھر میں صرف ایک بڈھی عورت کی لاش ملے۔ یہ گھر کے مالک کی ماں تھی جو پہلے روز ہی صدمے کی وجہ سے راہی ملک عدم ہو گئی تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ سربراہوں اور باغیوں کو سخت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حکایات کی صحت کی طرف توجہ دینے کی کسی کو ضرورت یوں محسوس نہ ہوتی کہ اس کے بعد داستان گو کے خیالات کی لڑی پھر سلجھ جاتے اور وہ کمال یکسوئی سے یوں گویا ہوتا۔ جب غدر کا خاتمہ ہوا اور باغی کیفر کردار کو پہنچے تو کرنل جانسن نے، جو شاہ انگلستان کے قریبی عزیزوں میں سے تھا، روشن علی خان کو دلی دربار میں بلا بھیجا اور اپنے دست خاص سے خلت عطا کی اور کہا کہ جاؤ اور جا کر جتنی زمین جہاں سے چاہو گھیر لو، تمہیں عنایت کی جائے گی۔ اس کے بعد اس فیاض انگریز حاکم نے، جسے اردو زبان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی، ایک عجیب و غریب تقریب کے دوران، جس کا تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا، نواب روشن علی خان کو آغا کا لقب عطا کیا۔ زمین گھیرنے کے متعلق 2 روایتیں تھیں۔ ایک کے مطابق نواب صاحب نے گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگایا اور گھوڑے کی پونچھ کے ساتھ ایک شہد بھرا ٹین باندھ دیا جس کے پیندے میں سوراخ تھا۔ شہد ٹپکتا رہا اور کیڑے مکوڑے آ کر اس پر جمع ہوتے گئے۔ اس طرح قدرتی حد بندی زمین کی ہو گئی۔ دوسری کے مطابق انہوں نے پیدل بھاگنا شروع کیا اور بانس کی کھپچیاں راستے میں گاڑتے گئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب واپس پہنچے تو سانس اکھڑ گئے، پلٹ کر گرے اور مرتے مرتے بچے۔ اس سوال کے جواب میں بھی کہ رہائش کے لیے خاص طور پر اس علاقے کا انتخاب کیسے اور کیوں عمل میں آیا، کئی روایتیں مشہور تھیں جن کا بیان اس کتاب کے احاطے سے باہر ہے۔ اس سارے حکایت کے حرف بحرف صحیح ہونے کو یوں بھی عقل سلیم نہیں مانتی، پھر بھی مناسب کاٹ چھانٹ کے بعد اسے حقیقت سے قریب تر لایا جا سکتا۔ یہ تو بہرحال سب کے دیکھے کی بات تھی کہ جب تک کرنل جانسن ہندوستان میں رہے، ہمیشہ شکار کے لیے روشن پور آتے رہے۔
اور جب روشن آغا یورپ گئے تو انہی کے پاس ٹھہرے اور فیض پایا۔ اس طرح روشن پور کی جاگیر جو 500 مربوں پر محیط تھے قیام میں آئے۔ واحد مالک روشن آغا تھے۔ روشن آغا اپنے معمولی پس منظر کے باوجود اس عظیم ذمہ داری کے پوری طرح اہل ثابت ہوئے جو اس بیش بہا خلت اور جاگیر کی نوازش سے ان پر آن پڑی تھے۔ آخر عمر میں انہوں نے یورپ کا سفر کیا اور اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے ولایت بھیجا۔ گو واپس لوٹ کر اس نے ایک ایسی حرکت کی جس سے انہیں سخت صدمہ پہنچا، یعنی اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ایسے گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی جس کے آبائی پیشے کو شرفاء میں قطعاً قدر کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد سے ان کا لڑکا ہمیشہ دلی کے روشن محل میں رہا۔ روشن محل وہ عالیشان مکان تھا جو روشن آغا نے رہائش کی خاطر دارالسلطنت میں تعمیر کرایا تھا۔ گاؤں کے وسط میں بڑی سی پکی حویلی تھی جس میں روشن آغا کئی برس تک رہے تھے۔ اس کے گردا گرد 50-50 گز تک خالی جگہ پڑی تھی جہاں کسی وقت میں بڑا خوبصورت باغیچہ ہوگا، لیکن اب محض خشک پودے اور ٹنڈ مونڈ درخت کھڑے تھے کہ حویلی مدت سے خالی پڑی تھی۔ زندگی کے آخری برسوں میں روشن آغا نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تھا اور جا کر روشن محل میں رہنے لگے تھے، جس سے کہ ان کے فرزند نواب غلام محی الدین خان کو دلی سکون اور مسرت میسر ہوئی تھے۔ اس حویلی کے علاوہ گاؤں کا دوسرا واحد پکا مکان گاؤں کے اخیر پر واقع تھا۔ یہ مغلوں کا گھر تھا۔ مغلوں کے گھرانے کی کہانی اس طرح بیان کی جاتی تھی۔ مرزا محمد بیگ اور نواب روشن علی خان کا گمنامی کے زمانے سے گہرا یارانہ چلا آتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ملازمت کے دوران دونوں ایک جگہ کام کرتے اور رہتے سہتے تھے۔ جب خداوند تعالیٰ نے اپنی بے نیازی میں روشن علی خان کو نیک نامی اور دنیاوی جاہ و حشمت سے نوازا تو وہ اپنے دوست کو نہ بھولے اور ملازمت چھڑوا کر اسے اپنے ہمراہ لیتے آئے۔ محمد بیگ کا خالص مغلوں کا خاندان تھا اور قدرت نے اس گھرانے کو وہ خوبصورتی عطا کی تھی جو خالص نسلوں میں پائی جاتی ہے اور بدقسمتی سے روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ روشن علی خان محمد بیگ کی بیوی کی بے مثال حسن و جمال کے حد سے زیادہ مداح ہے، اور یہی عقیدت تھی جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی ملکیت میں سے 50 مربع زمین کے الگ کر کے اپنے عزیز دوست کو تحفتاً دے دیں اور اپنی جیب سے گاؤں میں پکا مکان بنوا کر دیں۔ افواہ تھی کہ محمد بیگ کا بڑا بیٹا نیاز بیگ بھی روشن علی خان کے واسطے سے تھا، لیکن افواہوں کا کیا ہے؟ کہنے والے تو یہاں تک کہتے تھے کہ خود نواب روشن علی خان کی اکلوتی اولاد اس فیاض اور عالی نسب انگریز کرنل کی بدولت تھے جو زخمی ہو کر چند دن ان کے ہاں مہمان رہا تھا اور جس کی وجہ سے روشن علی خان پر جان کی مصیبت آئی تھے۔ حالانکہ اس غیر ملکی کی عالی نسبی اور شرافت کو نظر میں رکھا جائے تو عقل سلیم آسانی سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم یہ سوچ کر بھی ان افواہوں کی پرزور تائید کرنے سے باز رہنے پر مجبور ہیں کہ اس زمانے کے بزرگ قطعی طور پر مخلص، وفادار اور شفیق ہوا کرتے تھے۔ جتنا عرصہ مرزا محمد بیگ زندہ رہے بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے اور دونوں کنبوں کی آپس میں محبت روز بروز ترقی کرتے گئے۔ محمد بیگ محنتی آدمی تھے اور صنعت و حرفت میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ زمیندارے کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر میں لوہے کے کام کی دکان کھول لی کہ ان وقتوں میں ایسے پیشے اختیار کرنے کو عار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گو مرزا محمد بیگ کے لیے یہ کام پیشہ کم اور ہنرمندی کے شوق والی بات زیادہ تھے۔ اسی طرح سلوک اور محبت کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا تھا
کہ اچانک محمد بیگ کو عین جوانی کے عالم میں، جبکہ وہ ابھی پورے 35 برس کے بھی نہ ہوئے تھے، موت نے آ دبوچا اور انہوں نے ایک بڑی پرسکون اور خوشنما زندگی گزارنے کے بعد جان آفرین کے سپرد کیے۔ ان کی پراسرار بیماری اور موت کے متعلق بھی کئی افواہیں مشہور ہیں، لیکن چونکہ ان کا ہماری کہانی کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں، ہم اس طرف زیادہ توجہ نہ دیں گے۔ مرزا محمد بیگ کی وفات کے بعد ان کے بیوی اور بچے نواب صاحب کی خاص شفقت اور نگرانی میں پرورش پاتے رہے۔ بڑا لڑکا نیاز بیگ پورے قد کا بڑا گبھرو خوبصورت جوان نکلا اور باپ کے زمیندارے اور ہنرمندی کے شوق ورثے میں پائے۔ وہ عمر بھر گاؤں میں رہا اور یہی کام کرتا رہا۔ اس کی ماں نے اس کی شادی اپنے جیسے ایک خالص نسل مغل گھرانے میں کی اور بڑی خوبصورت اور خوب سیرت بہو بیاہ کر لائی۔ شادی کے 15 سال بعد خدا نے اسے بیٹا عطا کیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ نیاز بیگ کی ماں نے پوتے کی پیدائش کا اتنی شدت اور اتنے شوق سے انتظار کیا تھا کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اس اچانک خوشی سے جو صدمہ پہنچا اس سے وہ جاں بھر نہ ہو سکی۔ ماں کے مرنے کے بعد نیاز بیگ نے ایک اور عورت کو گھر میں ڈال لیا۔ یہ دوسری عورت کسی نیچ ذات سے تھے۔ چھوٹا بیٹا ایاز بیگ 5 سال تک اسکول میں پڑھنے کی خاطر جاتا رہا کہ اسے پڑھائی کرنے کا شوق تھا۔ پھر اچانک اس کام سے جی اٹھ گیا اور وہ گھر سے بھاگ کر ریلوے کے محکمے میں ملازم ہو گیا۔ اس کے کئی سال بعد وہ گاؤں لوٹا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اس گھرانے کے خوشگوار دن یک لخت غائب ہو گئے۔ نیاز بیگ کو حکومت کے خلاف کسی جرم کے الزام میں پکڑ لیا گیا اور چند روزہ عدالتی کارروائی کے بعد 12 برس قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ وہ چند دن جب مغلوں کے اس باعزت کنبے پر بدقسمتی وارد ہوئی تھی، ابھی تک گاؤں والوں کے حافظے میں محفوظ تھے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اب بھی لوگ آواز نیچی کر لیتے تھے اور رنج سے سر ہلانے لگتے تھے۔ حکومت نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ ان دونوں بھائیوں کی زیادہ تر زمین ضبط کر لی اور تھوڑی سی جائیداد جس پر نیاز بیگ کی دونوں بیویوں کا بامشکل گزارا چل سکتا تھا چھوڑ دے۔ اب اکیلی رہتی ہوئی وہ دونوں عورتیں بڑی اسرت اور تنگی میں بڑھاپے کا انتظار کرنے لگیں۔ اس طرح گاؤں کے اس اکلوتے آزاد گھرانے پر قدرت کی طرف سے بدبختی اور ذلت نازل ہوئی۔ چھوٹے بھائی ایاز بیگ نے اس واقعے سے بددل ہو کر گاؤں چھوڑ دیا، لیکن جاتے ہوئے وہ نیاز بیگ کے لڑکے نعیم کو، جو اپنے باپ کے جیل جانے کے وقت 3 سال کا تھا، اپنے ساتھ لیتا گیا۔ اسے اپنے بھتیجے سے بڑی محبت تھی۔ ایاز بیگ معمولی تعلیم و تربیت کے باوجود اس خداداد ذہانت اور صلاحیت کا مالک تھا جس کے بلبوتے پر بہت سے معمولی آدمیوں نے دنیا میں ناموری پائی ہے۔ اس نے پورا فائدہ اٹھایا اور عمارتی تعمیر کے کام میں کمال فن حاصل کیا۔ ہوتے ہوتے وہ کلکتے کی ایک مشہور تعمیری فرم میں انجینئر کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس نے تمام عمر شادی نہ کی، تنہائی پسند اور ستھرے مزاج کا آدمی تھا۔ بہت روپیہ کمایا لیکن کبھی گاؤں نہ لوٹا۔ نعیم کو اس نے بہترین انگریزی اسکولوں میں تعلیم دلوائے اور ساری امیدیں اس کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ روشن پور کا ہماری کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لیکن ابتدائی چند یوم آپ کو دارالسلطنت دلی میں بسر کرنے ہوں گے کہ اس زمانے میں جس زمانے سے ہم نے کہانی کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سارے اہم افراد وہاں پر جمع تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نواب روشن علی خان آف روشن پور 80 برس کی عمر پا کر حال ہی میں فوت ہوئے تھے اور ہندوستان کی آزادی کی جنگ ابتدائی مرحلوں میں تھے۔